نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ برائی کی نفرت دل میں رہے۔ اگر برائی کی نفرت دل سے رخصت ہو گئی ہے تو سمجھ لیجئے ایمان رخصت ہو گیا۔ اب دیکھ لیجئے کہاں ہمیں کوئی اکتاہٹ ہوتی ہے، کہاں ہمیں پریشانی ہوتی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ اس کا اچھا دوسرا بندہ جو اس کو روکے وہ برا بنتا ہے۔ اب تو خیر حالات ہی اور ہیں۔ میں تو اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی، آج سے کوئی 40 سال پہلے کی بات، ہمارے ایک عزیز ہوتے تھے، وہ ٹرک ڈرائیور تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا، اب تو وہ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شام کے وقت مغرب سے ذرا تھوڑا پہلے، ایسے تقریباً اندھیرا ہونے جا رہا تھا، تو ایک ایسی سڑک پہ جہاں پہ بہت کم ٹریفک، اب تو خیر پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹریفک بہت ہے، آج سے 40 سال پہلے جو چھوٹی سڑکیں تھیں ان میں بہت کم ٹریفک ہوتی تھی، کوئی بس گھنٹے 2 گھنٹے بعد آتی تھی یا نہیں آتی تھی۔ تو وہ جو ہمارے عزیز ٹرک ڈرائیور تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ٹرک لے کے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی آرام سے چلتا جا رہا ہے پیدل اکیلا، اور وہ بڑی سنسان ویران سڑک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے دل میں آیا کہ یہ بندہ اس وقت اس ویرانے میں اکیلا جا رہا ہے، تو میں اس سے پوچھوں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے روکا تو وہ میرے والد گرامی مولانا محی الدین رحمہ اللہ تھے۔ وہ کہتا میں حیران ہو گیا، بابا جی تسی کدھر؟ یہ کوئی جگہ ہے؟ تو کیا مسئلہ ہے؟ خیر وہ کہتا میں ان کو ساتھ بٹھا لیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں بس میں بیٹھا تھا اور بس والے نے گانے لگائے ہوئے تھے، تو میں نے بس والے کو روکا کہ یار گانے نہ لگاؤ۔ اس نے مجھے کہا کہ بابا گانے تسی لانے ہی لانے نے، تو اترنا تو اتر جا۔ تو کہتے اس نے مجھے اتار دیا، میں اتر گیا۔ وہ چونکہ گانے سے باز نہیں آیا، لہذا میں نے کہا میں تیری بس میں سفر نہیں کرتا، اتر چل۔ یہ آج سے 40 سال پہلے تھا کہ گانے سنانے والا اتنا ڈھیٹ اور بے شرم ہے کہ اس کو شرم نہیں آتی، اور ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور ہمیشہ ہمیں شرم آتی ہے، برائی کہنے سے ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ بھائی کوئی دعوت نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کم از کم ہر مسلمان برائی کو برائی سمجھے۔ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ برائیوں کو برائیاں سمجھنا ختم ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی کو بے حیائی سمجھنا ختم ہو، برائی کو برائی سمجھنا ختم ہو، اور لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈھٹائی کے ساتھ، بلکہ جو شخص جتنا کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے اس کے پاس اتنی دلیلیں، اور جو کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے وہ برا بنتا ہے، وہ برا نہیں بنتا جو کر رہا۔ اور ایسے ہی ہے، آپ اگر کسی سے کہیں گے تو آج سے اگر 40 سال پہلے بسوں سے اتار دیا جاتا تھا یا بسوں سے اترنا پڑتا تھا، تو آج اگر آپ کو دین پر چلنا ہے اور دین کی دعوت دینی ہے تو آپ کو بہت ساری مجالس اور محافل چھوڑنا پڑتی ہیں، اس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ کم از کم تقاضا ہے یہ ایمان کا کہ آپ خود تو وہاں سے نکلے، آپ کسی کو نہیں روک سکتے تو آپ کم از کم وہاں بیٹھ کے گواہ تو نہ بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، لیکن صحابہ کرام کو نہیں روکا۔ کیا مطلب؟ کہ جنازہ تو پڑھا جا سکتا ہے، یہ حرام کام اس نے کیا ہے اگر خودکشی کی ہے۔ جنازہ عام لوگ پڑھ دیں، خاص لوگ اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ خاص طور پر بڑے بڑے علماء وہ جنازہ اس لیے نہ پڑھیں تاکہ اس کی انڈورسمنٹ نہ ہو، اور اگر بڑے بڑے علماء جن کو علماء کہا جاتا ہے اور بڑی بڑی داڑھیوں والے، وہ اگر محفل موسیقی میں بیٹھے ہوئے ہوں تو کیا خیال ہے؟ انڈورسمنٹ نہیں ہو رہی؟ ساری دنیا یہ نہیں سمجھ، اگر کوئی کسی بچے نہیں دیکھ لیا تو وہ بچہ سمجھے گا کہ یہ جائز، یہ فلانے مولوی صاحب بیٹھے تھے تو اس کا مطلب جائز ہی ہوگا۔
اگر جائز نہ ہوتا تو یہ مولوی صاحب تو نہ بیٹھتے وہاں. یوں ہم نے آہستہ 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 اس پوری کی پوری جو تذکیر کا جو عمل ہے اس کو ختم کر دیا. اور یہ ایمان کا آخری درجہ جو ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ کہا، یہ فرمایا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، جو شخص دل سے برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور اس سے نفرت نہیں کرتا، فرمایا اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں ہوتا. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا